نکاح کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں. آج نواب صاحب آپ کو شاید یہاں بنگلور میں اتنا شور نہیں ہوگا جتنا ہمارے گجرات میں ہماری ایک بیٹی عائشہ نے سوسائڈ کیا احمد آباد میں. سنا آپ نے موبائل پر؟ کیوں کیا؟ جہیز. اور میں تو کھل کر ایک بات کہوں, وہ ہماری بیٹی ہے عائشہ جنہوں نے سوسائڈ کیا. یہ تو موبائل تھا تو پتہ چلا, ایسی کتنی فاطمہوں نے سوسائڈ کیا ہوگا, کتنی عائشہ نے سوسائڈ کیا ہوگا, کتنی خدیجہوں نے سوسائڈ کیا ہوگا. اور یہ ایک بات یاد رکھنا, کوئی کہے گا کہ عائشہ کی غلطی ہے کہ سوسائڈ کیوں کیا, کوئی کہے گا کہ اس کا شوہر نالائق کمینہ اور آخری درجے کا کمینہ تھا جو بھکاری کی طرح جہیز مانگتا تھا, کوئی کہے گا کہ اس کا ساس بہت خراب تھی, کوئی کہے گا اس کا خسر بہت خراب تھا, ارے کوئی کہے گا کہ ماں باپ کی تربیت ایسی تھی. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے اللہ کی قسم مدن پلی والوں, اگر ہمارے گھروں میں نماز ہوتی ہے نا تو گھر میں آبادی ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے تو گھر میں بربادی ہوتی ہے. اور تعجب ہے ان شوہروں پر جو بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں. یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے, بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کے نکاح ہوئے تو گھر میں پلنگ بھی آیا ہے, گھر میں گدا بھی آیا ہے, گھر میں الماری بھی آئی ہے, گھر میں سونے کا سیٹ بھی آیا ہے, گھر میں چاندی کا سیٹ بھی آیا ہے, موٹر بائک بھی آئی ہے, اور معلوم نہیں بار بار کہتا جا تیرے باپ کے پاس سے مانگ کر لا, اور تیری ماں کے پاس بہت پیسہ ہے, اور تیرے بھائی کے پاس بہت پیسہ ہے. تو ہم بھکاری ہیں. میں نے نواب صاحب دو بھکاری دیکھے. ایک وہ بھکاری جو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا, بیچارہ لنگڑا لولا, اللہ اس کو صحت عطا فرمائے, اللہ کے نام پہ دے دے, اللہ کے نام پہ دے دے, اللہ کے نام پہ دے دے, کوئی 10 روپیہ, کوئی 20 روپیہ, کوئی 10 روپیہ, کوئی 20 روپیہ. اور ایک وہ بھکاری جو یہاں بیٹھے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہم نے تو کچھ مانگا نہیں ہے, وہ لوگ خوشی سے دیتے ہیں, وہ خوشی سے نہیں دیتے, تیری عزت پہ حملہ کرتے ہیں. تو بول عزت پہ حملہ کر, بہت خوش رہے, اچھا لگتا ہے. پہلے سے رواج بنا ہوا ہے, رواج بنا ہوا ہے جہیز لینے کا. وہ بھکاری آخری درجے کا بھکاری ہے جو بیوی کو بھی گھر میں لاتا ہے, ساتھ میں پلنگ بھی آ رہا ہے, ساتھ میں الماری بھی آ رہی, ساتھ میں کباڑ بھی آ رہا, ساتھ میں فریج بھی آ رہا, ساتھ میں ایئر کنڈیشن بھی آ رہا, ارے پورا گھر سجا سجایا آ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں یا عائشہ نے سوسائڈ کیا, کسی پر کوئی گزری نہ گزری, ہم نے بھی موبائل پر دیکھا 10 جگہ پہ اس کو کہہ دیا. سچ بتاؤ ان کے باپ آج بھی روتے ہوں گے کہ نہیں روتے, ان کی ماں روتی ہوگی کہ نہیں؟ پوچھو ان باپ کو, پوچھو. میں بھی لڑکی کا باپ ہوں, آپ بھی ہوں گے. سب لڑکی کے باپ کو پوچھو کہ جب ہماری لڑکی سسرال میں ہوتی ہے اور ہمیں صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ میری لڑکی روئی ہے, رات بھر باپ سوتا نہیں ہے, رات بھر ماں سوتی نہیں, باپ ادھر کروٹ لے کے سویا, ماں ادھر کروٹ لے کے سوئی, وہ ادھر رو رہا, وہ ادھر رو رہی ہے, کیونکہ میری بیٹی دکھی ہے. تو سچ بتاؤ عائشہ کے ابا پر کیا گزری ہوگی؟ ہم کو تو یقین ہے کہ بیٹی دکھی ہے, کل تو اپنا چہرہ بتائے گی. ماں باپ کو معلوم ہے کہ اب عائشہ کبھی اپنا چہرہ نہیں بتائے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی باپ بنو گے, بیٹی آپ کے پاس آئے گی, اور قسم اللہ کی باپ اور بیٹی میں جو محبت ہوتی, باپ اور بیٹے میں وہ محبت. ہاں بیٹے کو کبھی کبھی باپ کہے گا گھوڑا, نالائق, کمبخت, نکل یہاں سے, لیکن بیٹی. اور یہ ہمارا سلسلہ نہیں, آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان, بولو کون سا میدان, مسلمان کتنے, ارے بولو نہیں, اتنا تو بولو نہیں, کتنے, اور اللہ کی طرف سے خبر آ گئی جیتنے والے, بولو سبحان اللہ. بھائی پہلے سے میچ فکسنگ ہو تو کتنا اچھا لگے. ایک بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ بھئی پہلے سے معلوم ہے ہم جیتنے والے. اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے فرمایا مدد آنے والی, مدد آنے والی, مدد آنے والی. لیکن آپ کو معلوم ہے جب بدر کا میدان شروع ہوا, صحابہ کرام لائن لگائے ہوئے, ایک صحابی آگے بڑھے, پورا مجمع ان کا نام جانتا ہے, بولو حضرت عثمان. بولو کون حضرت؟ آج میں بتا رہا ہوں باپ اور بیٹی کی محبت. بولو کون آئے حضرت؟ کہا میرا نام بھی لکھے. ہمارے نبی قریب میں بیٹھے تھے, کہا عثمان تمہارا نام, تمہاری بیوی تو بہت بیمار ہے. بیوی کا نام رقیہ, اور وہ رقیہ کون, ہمارے نبی کی. کیا پیار تھا. عثمان نہیں, میری بیٹی کا خیال, تمہاری بیوی کا خیال. تو حضرت عثمان نے فرمایا اسلام کا پہلا معرکہ اور عثمان نہ جائے. ہمارے نبی نے فرمایا نہ, میری بیٹی تمہارے نکاح میں بیمار ہے, تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہے, جو میری بیٹی ہے, جاؤ بدر میں جانے والے کو جو ثواب ملے گا عثمان تمہیں گھر بیٹھے اللہ وہ ثواب عطا کریں گے. حضرت عثمان چلے گئے.
हमारे नबी बदर के मैदान में गए। सुन रहे, समझ में आ रहा है आपको? आपको मालूम है, कभी आपने ये सुना, हिस्ट्री पढ़ी? बदर के मैदान में खबर आ रही है जीतेंगे, फरिश्ते आएंगे, आसमान से फरिश्ते आएंगे। हमारे नबी ने एक जगह पर फरमाया, अल्लाह हम तो 313 है, तो जवाब मिला, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते ये मत देखो कितने हैं, मदद किसकी आने वाली। लेकिन आपको मालूम है पूरे बदर का मैदान जो भी 24 घंटे बाकी है, नबी दुआएं मांग रहे, सहाबा दुआएं मांग रहे, लेकिन हमारे नबी कभी कभी कहीं कोने में जाके रो पड़ते, फिर कोई कोने में। हजरत अबू बकर समझ गए, कहा अल्लाह के रसूल आप हमारे साथ रहते, अचानक उठ के आप कोने में जाके रोते क्यों हो? हम सब तो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नुसरत आने वाली। हमारे नबी ने फरमाया, अबू बकर मुझे मेरी रुकैया याद आ रही, मुझे मेरी बेटी। हर बाप समझे, हमारे नबी बदर के मैदान में कह रहे मुझे मेरी बेटी रुकैया याद आ रही है। आपको मालूम है बदर मैदान मुकम्मल हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। 313 बदरी जन्नती हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। और जब वापस जाने लगे तो हमारे नबी रास्ते में रो रहे, और आने वाले मुसाफिर को पूछते मेरी रुकैया की कोई खबर, मेरी रुकैया की कोई खबर। हर बाप सोचे कि हमारे नबी पूछ रहे जिनके इशारों पे चांद के टुकड़े होते थे, जिनके तलवे मुबारक और जूते मुबारक अल्लाह के अर्श को छूते थे, वो कह रहे मेरी बेटी की कोई खबर। यहाँ तक कि आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, हजरत उसामा सामने आए, हमारे नबी गए, उसामा उसामा ओ उसामा मेरी बेटी रुकैया की कोई खबर। हजरत उसामा ने गर्दन झुकाए, कहा कुछ घंटे पहले वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब की बेटी दुनिया में नहीं रही, रुकैया अल्लाह को प्यारी। हमारे नबी ने अपने घर गए, न मस्जिद गए, हमारे नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान आपने देखा होगा मदीना मुनव्वरा में, हमारे नबी वहां जा रहे और जैसे कब्रिस्तान में हमारे नबी एंटर हुए, देखा कि साहब किराम हज़रत उस्मान खड़े, हज़रत उस्मान दौड़ते दौड़ते आए, हमारे नबी के गले लग गए। अल्लाह के रसूल मेरी बीवी, आपकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, आपकी बेटी अल्लाह को। हमारे नबी गले लग के बहुत रोए। वो साहब किराम ने कहा हमारे नबी रो नहीं, हम कब्र को खोदते, आप एक मतलब अपनी बेटी का चेहरा तो देखे। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब मेरी बेटी अल्लाह के हवाले हो गई। और फिर क्या हुआ, बात खत्म नहीं होती, हमारे नबी सब चले गए। हमारे नबी बाहर आए तो बाहर आपकी छोटी बेटी फातिमा खड़ी हुई, हमारे नबी फातिमा को अपने गले लगाए, बहुत देर तक रोए। फिर साहब किराम फरमाते हमारे नबी के हाथ में एक रुमाल था, एक रुमाल था, कभी अपनी आंखों से आंसू साफ करते, कभी फातिमा की आंखों से आंसू साफ करते, और फिर फरमाते थे मुझे रुकैया मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती थी। मेरे प्यारों, क्या ये आयशा अपने माँ बाप को प्यारी नहीं होगी? कल किसको अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी सुसाइड करे? लेकिन नहीं, निकाह को इतना हार्ड बनाया काजी साहब। आप तो अब काजी है, मेहनत करो कि पूरा मदन पल्ली निकाह करे तो नबी के तरीके पर निकाह करे। आपको निकाह बताऊं कितना आसान है नवाब साहब, हमने मुश्किल बनाया। पिंडाल लगाओ, वीडियो शूटिंग करो, मेहंदी लगाओ, ये रस्म करो, वो रस्म करो, बालों पे डाई लगाओ। हाँ, कितनी औरतें बालों पे डाई, अच्छा खासा काला बाल, उसको ब्राउन बना देती है, उसको पर्पल बना देती है, उसको ग्रे बना देती है। बल्कि कभी कभी दूर से लगो तो लगता है कोई कब्रिस्तान से जिन्नियां उठ के सामने आ गई है, कोई जिन्नात की बीवी लगती है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे नबी के जमाने में निकाह कैसे? आपको ताज्जुब होगा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, एक औरत पर्दे में आ रही है और आकर कह रही है अल्लाह के रसूल आपसे निकाह करना है। आज अगर कोई ऐसा बोले तो कहेगा बड़े बेशर्म है, और शादियों के मंडप में नाचना, डेक बजाना, बारात लेके जाना, ये बेशर्मी नहीं है? वो एक औरत पर्दे में आकर कहती है अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। हमारे नबी कोई जवाब बोलो नहीं देते, बुखारी शरीफ की रिवायत है। फिर वो औरत कहती है अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, बोलो हमारे नबी कोई जवाब। तीसरी मर्तबा कहती है मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, बोलो हमारे नबी कोई जवाब। कितनी मर्तबा? एक साहबी वहाँ गरीब साहबी कहते अल्लाह के रसूल आपको नहीं करना, आप इजाज़त दो तो मैं इस पर निकाह का पैगाम भेजो, मुझे करना है। हमारे नबी ने फरमाया भेजो, अगर ये तैयार है तो मुझे क्या हर्ज है। उस औरत को पूछा, उस औरत ने कहा मैं भी तैयार हूँ। हमारे नबी ने क्या फरमाया, बैठे रहो, यही बैठे रहो, मजमा बैठे रहो। और उस शोहर को कहा अभी मैं निकाह पढ़ा दूंगा, मेहर का इंतजाम करो। ये कहा कि बिस्तर मंगाओ, चारपाई मंगाओ, हाँ, ये कहा कि सोना मंगाओ, चांदी मंगाओ, बाराती मंगाओ। हमारे नबी ने फरमाया जाओ मेहर का इंतजाम करो। वो इतने गरीब साहबी थे, गए आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेहर लेके आए हो? अल्लाह के रसूल खाने के लाले पड़े, क्या मेहर लेके आऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया जाओ वलो खातमम
बिन हदीद, जाओ लोहे की अंगूठी तो कम से कम लेकर आओ मेहर के तौर पर। वो आए, क्या वो लाए? अल्लाह के रसूल, ये कपड़े के सिवा कुछ नहीं। सुनना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा कि इंतजाम करो पैसों का। हमारे नबी ने फरमाया तुमको कुरान याद है? कुरान याद है? वो साहबी ने कहा मुझे सूरह रहमान याद है, सूरह साफात याद है, कुछ सूरतों के नाम बताए। हमारे नबी ने फरमाया तुम वो सारी सूरतें इस औरत को सिखाओगे और ये सीखने को तैयार है? तो कहा मैं सीखने को तैयार हूँ। हमारे नबी ने कहा ये सीखने सिखाने को ही मैं मेहर बनाता हूँ। चलो निकाह शुरू हो गए, निकाह भी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह औलादे भी हो गई। कौन सा रस्म रिवाज हुआ वहां पे? और एक बात याद रखना, हर वो निकाह टूटता है जहां रुपया पैसा फुजूल बहाया जाता है, और हर वो निकाह बाकी रहता है जिसमें पैसा रुपया कम खर्च किया गया होता। अल्लाह की कसम, एक मस्जिद बनाने के लिए अपील करो, आप कारी साहब को बुलाओ, फलां को बुलाओ, इसको बुलाओ, तब जाकर मस्जिद तैयार होगी। अल्लाह का घर तैयार होने के लिए चंदे पे चंदा करना। और हमारा जो शादी का इन्विटेशन कार्ड होता है वो कितने का होता है? अभी मेरे पास एक कार्ड आया नवाब साहब, मैं तो देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा ये शादी का कार्ड है कि कोई रजिस्टर आया मेरे मदरसे का? फिर मैंने उसको पूछा भाई कितने का? तो कहता 450 रुपये का एक। कितनी बेवाओं के निकाह हो जाते, कितनी गरीब लड़कियों के निकाह हो जाते, कितनी यतीम लड़कियों के निकाह हो जाते। अरे अगर हमारे दिल में रहम होता तो कितने कितने औरतों के निकाह हो जाते, कितने यतीमों के निकाह हो जाते। और हमारे नबी फरमाते अना व काफिलुल यतीम कहाते, हमारे नबी ने फरमाया कयामत में ये जो दो उंगलियां करीब है, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम लड़की की शादी करने वाला, कराने वाला, कयामत में हम दोनों ऐसे साथ में होंगे। लेकिन ना मेरे प्यारो, जहेज मांगते जाता और इतना बोलने के बाद भी सुधारा नहीं आता। हाँ वो है, अभी भी दिमाग में तो है, वो बुड्ढा अभी भी दिमाग में रखा है कि लड़के की शादी होने दे। और मालूम है ना, मैंने शायद आपको सुनाया था, नहीं सुनाया था, कि वो एक लड़का लड़की को देखने गया शादी के लिए। देखना जायज हाँ या नहीं? अरे जायज है वो, हाँ बोलो नहीं। ऐसे आम लड़की को देखना हराम, लेकिन शादी की नीयत से उसके घर पे गए और लड़की को देखा तो देखना, अरे बोलो ना, देखना जायज है। अरे हाँ बोलो ना, देखना। सारे मुफ्तियों का फतवा है कि देखना, बल्कि बड़े बड़े हदीस में चैप्टर है बाबुन अन-नज़रु इलल मख्तूबा, जिसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा उस लड़की को देखना जायज है। अब कोई होगा गया, देखना जायज है और वापस आ जाने का, मोबाइल नंबर नहीं लेने का, स्नैप चैटिंग, सवाल जवाब देख लिया, हो गया, आ गए बाहर। अब कोई गया होगा, गया जाके लड़की को 20 सवाल पूछ लिए। कितने? 20। वो लड़की मदन पल्ली की, दिमाग गया कि सिर्फ देखने को मुफ्ती साहब बोले, ये मेरे को 20 सवाल पूछ रहा और मैं पागलों की तरह जवाब, और उसके अभी सवाल खत्म नहीं हुए, कहा 21वां सवाल। अब लड़की का दिमाग तो तबाह हुआ था, कहा पूछ रहे, कहा क्या है ना, अपनी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे अब्बा शोरूम से कार निकाल के देंगे मेरे को, वो भी कार शोरूम से, सेकेंड हैंड नहीं, पेटी पैक, बिल्कुल शोरूम से कार निकाल। अब वो मदन पल्ली की लड़की, नवाब साहब दिमाग गर्म था, कहा तू कार की बात करता, मेरा अब्बा प्लेन देगा, प्लेन। सुनना, ओ मदन पल्ली की लड़की दिमाग गर्म था, तू कार की बात करता, कितना छोटा ग्रेड का आदमी है, मेरा अब्बा प्लेन देगा, प्लेन। लेकिन पहले तेरे बाप को पूछ के आ, एयरपोर्ट बनाने की ताकत है? अपने ठिकाने नहीं। और सही में मैं कह रहा हूँ नवाब साहब, बहुत सारे मर्द बहुत गलत जबान औरत के सामने इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत। क्या कहेगा मालूम है? जब लड़ाई झगड़े पर आएगा ना, तब इसको देखने का क्या कहेगा, तू भी हल्की है, तेरा खानदान भी गिरा हुआ है, तेरा बाप भी गिरा हुआ, तेरी माँ भी गिरी हुई, तेरे भाई में भी अकल नहीं है। हाँ, 4 बच्चे पैदा होने के बाद पता चला। और फिर क्या कहेगा, अरे देख कुछ बोलना नहीं आना तो मैं तलाक दे दूंगा। क्यों? तलाक देना शरीयत में क्या है, कितना आसान है। बोलो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको नहीं मालूम? हमारे नबी को पूछा गया सबसे अच्छा मुसलमान कौन? फरमाया खियारुकुम खियारुकुम ले अहलीकुम, सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ उसने सुलूक करे, तलाक की धमकियां न देवे। एक मर्तबा एक सहाबी जिनका नाम है अंजशा, साथ में बोलो क्या नाम है? अंजशा। ये नाम आपने सुना नहीं होगा, मदन पल्ली में किसी का नाम है अंजशा, ANJASHA, अंजशा, एक सहाबी का नाम है। उन्होंने अपनी बीवी को कुछ मारा होगा,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, ہمارے نبی بلائے. ہاں سننا سننا جملہ سننا, ہمارے نبی نے فرمایا ضربت امرأۃ, بیوی کو مار کے آئے. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تو کیا کہا, اللہ کے رسول کو غصہ آیا نا. کون کہہ رہے حضرت؟ خنجشہ. غصہ آیا نا تو بیوی کو مارا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, رویدک قواریر. آہا ہا, بولو سبحان اللہ. رویدک قواریر, کانچ کے گلاس کو توڑنا کوئی بہادری کا کام ہے؟ کانچ کی بوتل ہے, آپ کا پاؤں لگا ٹوٹ گئی, اس میں کون سی بہادری ہے؟ ہمارے نبی نے اور جگہ پر فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا بہادری یہ نہیں ہے, بہادری یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کو مارا پٹکا. بہادری وہ ہے غصے کے وقت غصہ پی جاوے, سامنے والے کو معاف کرے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو عائشہ جیسے واقعات آتے ہیں نا, اسلام کو بدنام کرنے والے ہم, اسلام پہ کالا دھبا لگانے والے ہم اپنے گناہ. تو خیر بات میری تھوڑی اور طرف چلی گئی. ہم کون سی بات کے اوپر تھے؟ بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں میں, کیونکہ میں نے سب سے پہلی بات آپ کو کہی اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن, اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات یہ بھی بول دو, یہاں ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا, ہاں وہ سوچتی ہوں گی کہ مولانا برابر ڈانٹتے ہیں ان کو, لیکن یہ عورتیں بھی کچھ تو بہت ڈینجر ہے نا. حافظ قاضی اقبال صاحب, ہاں ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے, بہت ڈینجر بیوی. وہ آپ کو حضرت ام سلیمہ ہمارے نبی کی بیوی, بولو رضی اللہ تعالی عنہا, وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول باہر بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں. کہا کیوں؟ کہا سب کو ایک سوال ہے کہ ہم عورتوں کا کیا حق ہے, ہم عورتوں کا اسلام میں کیا حق ہے؟ ارے قربان جاؤ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا. کیا فرمایا؟ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. بولو حج فرض ہے, کیونکہ حج سن 10 ہجری میں فرض ہوا, اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ام سلمہ مدینے کی ساری عورتوں میں پیغام دے دو, اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة صلت خمسها وأدت زکاتها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة بغیر حساب ولا کتاب. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والی کوئی بھی عورت 4 کام کرے. کتنے کام؟ پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں سال کی زکات دے دے, کیونکہ ہاتھ سونا ہے چاندی ہے جو بھی ہے اس کو شمار کر کے علماء کے سامنے بات رکھ کے سال کی زکات دے دے. نمبر 3 رمضان مہینہ آوے تو روزہ رکھ لے وے. اور نمبر 4 ہمارے نبی نے فرمایا اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. ہمارے نبی چھپا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے, ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے. یعنی یہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے, وہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے. اور میں تو کہتا ہوں ہمارے آقا نے فرمایا تم کسی کی بھی غلطی کو چھپا دو. اللہ فرماتے, ہمارے نبی فرماتے من ستر مسلمہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کی غلطی کو چھپا دے. بلکہ ہم تو کہتے میاں بیوی کی غلطی کو, بیوی میاں کی غلطی کو چھپا دے. اللہ فرماتے قیامت میں آئے گا میں تمام کی تمام تیرے گناہوں کو چھپا دوں گا. تو پہلی بات یہ ہے, اور یہ بات ایسی ہے کہ بہت ضروری ہے, شاید بہت کڑوی بھی لگتی ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے. 99% ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیوی بنی ہوئی ہے وہ اس گناہ میں ہے کہ اپنے شوہر کی کمپلین, اپنے شوہر کی شکایت, اپنے شوہر کی فریاد. ہاں میں نے شروع میں کہا دکھ ہوتا ہے, ہر عورت کو دکھ ہوتا ہے کہ میرا شوہر نے ایسا کیا, میرے ہسبینڈ نے ایسا کیا, میں نے اس کے ساتھ اتنی وفاداری کی, اس نے بے وفائی کی, میں نے اس کے ساتھ اتنا اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور اس نے مجھے الگ رکھ دیا. سب ہوتا ہے. تو ایسے معاملے میں کس سے شکایت کرنے کا؟ اللہ. اسی نے شروع میں کہا تھا لا الہ
صرف بولنے سے کام نہیں چلتا کہ ہاں کرنے والا اللہ، دھرنے والا اللہ، ہم ڈرتے اللہ سے، اور یہ چاند سورج پیدا کرنے والا اللہ، یہ بارش لانے والا، بھائی اللہ ہی ہے، سب اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن ہم کب اس سے مانگیں گے؟ اس لیے ابھی میں بات رہ گئی، میں نے کہا قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس کو مانگو، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ آیت اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، آپ میرا تھوڑا ساتھ دو گے، تھوڑا میں پیچھے سے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مہینے بنائے، لیکن سارے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ کون سا؟ بولتے جو آپ لوگ، رمضان مہینہ۔ اللہ نے بہت ساری جگہ دنیا میں بنائی، لیکن سب سے پیاری جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہفتے میں بہت سارے دن بنائے، مگر سب سے اونچا دن کون سا؟ جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں بہت سی راتیں بنائی، مگر سب سے اچھی رات ہفتے میں کون سی؟ جمعہ کی رات۔ اور اللہ نے پورے سال میں جو راتیں بنائی اس میں سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہنا پڑے گا شب برات اور شب قدر۔ اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا، مگر سب سے اونچے نبی بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بہت سے صحابہ بنائے، لیکن سب سے اونچے صحابی بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بہت سی کتابیں دی، لیکن سب سے اچھی کتاب بولو قرآن پاک، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے 6666 آیتیں دی۔ ان تمام آیتوں میں سب سے پیاری آیت اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جامع آیت اگر کوئی ہے تو بولو آیت الکرسی۔ بولو آیت الکرسی سے مانگو۔ حدیث پاک میں لکھا ہے آیت الکرسی۔ آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا، شاید ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، میرے کو نہیں معلوم، لیکن آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ بولو سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیت الکرسی بہت سارے گھروں میں وہ فریم ہوتی ہے آیت الکرسی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے سیٹ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو کرسی یاد ہے۔ آیت الکرسی یاد ہے اس کو، کرسی یاد۔ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، کاش ہم مسلمان اور خاص کر کے میری ماں بہنیں یہ سمجھ جائے، آیت الکرسی وہ ہے کہ صرف ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ؟ 17، چاہے اسم ظاہر کی شکل میں یا ضمیر کیسے سمجھاؤ نہیں معلوم، لیکن اس میں ظاہر کی شکل میں اور اس میں ضمیر کی شکل میں 17 مرتبہ بولو کس کا نام آیا؟ اللہ کا ذکر آیا۔ آپ کو میں انگلی پر گنا، بھائی یونس گننا شروع کرنا، آپ صرف 1 2 3 بولتے جانا، کہاں تک ہم کو چلنا ہے؟ 17 تک چلنا۔ اللہ بولو، ایک ہو گیا نا، اللہ لا الہ 2 الا ہو الحی القیوم 5 ہو گئے نا، 5 مرتبہ ہو گئے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ کا نام کتنی مرتبہ آ گیا؟ 5۔ آگے چلے، لا تاخذہ ہو سے مانے اللہ، سینۃ ولا نوم، لہو 7 ہوا نا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ 9۔ یعلم مانے کون؟ جاننے والا اللہ، اندر ہوا یعلم، جاننے والا کون؟ اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 الا بما شاء، شاء کے اندر بھی کون؟ چاہنے والا اللہ۔ وسع کرسیہ 13 السماوات والارض ولا یؤودہ 14 حفظہما، اب 3 باقی رہ گئے، وہو العلی العظیم۔ پوری آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت الکرسی اتنی جامع ہے، اگر کوئی پڑھ کے سو جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے، اس کے پڑوس کی حفاظت کرے، اللہ جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو خیر پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شوہر
اور اپنے سسرال والوں کی غلطیوں کو لوگوں کو نہیں بتانا، اور اگر بہت دکھ ہو، بہت تکلیف ہو، نہ رہا جاتا ہو، نہ سہ سکتا ہو، نہ برداشت کر سکتی ہو، تو کس کے سامنے بیان کرنے کا؟ اللہ. اور وہ بھی آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے مانگو. آپ دیکھو گی میری ماں بہنیں، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی، اندھیر نہیں ہوگا. وہ غیب کی طاقت ایسی آئے گی کہ جو بہو گھر میں آئی تھی جس کا لوگ نہیں سنتے تھے، اگر وہ اللہ رسول سے تعلق قائم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو عزتوں سے مالا مال کریں گے. ایک بات میرے کو یہ بتانا. دوسری بات یہ بتانا کہ اگر ہمارے میاں بیوی میں تعلقات کو صحیح کرنا ہو نا، تو ایک کام یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے. بولو چہرے پر کیا ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں کو بھی کہتا، اب تیرے کو تو بول کے کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کو بھی بول کے کوئی فائدہ نہیں. چہرے پر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں بہت تھکی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت تھکی ہوتی. اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں کہ میرے نبی آئیں گے اور میں لا کر ساتھ دسترخوان بچھا دوں گی اور کھانا ہو جائے گا اور پینا ہو جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ایک تو دن بھر کے تھکے ہوئے اور گھر میں فقر و فاقہ ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں بھی تھکی ہوتی، لیکن حضرت عائشہ کہتی جب میرے نبی آتے اور میں دروازہ کھولتی اور میرے نبی السلام علیکم کہتے اور میں وعلیکم السلام کہتی، حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی آ کر جو مسکراتے تھے، اللہ کی قسم آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں سارے غموں کو بھول جایا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی وہ بھی مسکراتے اور میں بھی مسکراتی. اسی نے کتابوں میں لکھا گھر میں داخلے کے وقت اگر شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرا لے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرا لے، دونوں کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب. صرف گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ. اور لیکن ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، یا تو شوہر کا دماغ گرم ہوگا، وہ باہر کا سارا دکان کا ٹینشن. حالانکہ یہی شوہر، یہاں بیٹھے بہت سارے، یہی شوہر اگر باہر کسی اور سے ملے گا نا، کوئی اس کا دوست ملے گا، ارے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسا چلتا، کیا ہوتا، اتنا ہنس ہنس کے بات کرے گا. اور گھر میں آیا سارا ٹینشن اس کے چہرے کے اوپر ہے. وہ بیوی ہنسنے والی تھی وہ بھی نہیں ہنسے گی. اور کبھی کبھی شوہر بیچارہ اچھا ہوتا ہے، ہاں دماغ اس کا بہت سکون والا ہوتا ہے، وہ سارا گھر کا ٹینشن باہر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ موبائل کا بٹن بھی سوئچ آف کر دیتا ہے. اب گھر میں آتا ہے السلام علیکم ہنستا ہوا، تو وہ کم بخت بیوی کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے، تو محبت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یہ بھی ایک سنت ہے کہ میاں بیوی جب گھر، اور یہ چھوٹی چھوٹی سنت نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں ہمارے گھر کے سکون کا راز ہے، اس میں ہمارے گھر کے چین اور عافیت کا راز ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ہو گیا، چلو گھر میں آ کے دیکھ کر مسکرائے، اور چلو بیوی نے مسکرایا، کیا اس سے ہمارے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیا ہمارا قرضہ ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ہاں ختم ہو جائے گا، کیونکہ ساری سوچ اور ساری فکریں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہمارے نبی کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز میں ہماری چونکہ میں نے کہا نا مردوں کا یہاں بیان نہیں عورتوں کا ہے، تو میں عورتوں کو کہوں گا کہ اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے. بولا اپنے شوہر کا. ایک مرتبہ معلوم ہے کیا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف شروع کی. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی، بولو حضرت خدیجہ بن خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی پہلی بیوی ہے. تو حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہے اور غالباً حضرت صفیہ بھی بیٹھی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی تعریف، خدیجہ کی تعریف، خدیجہ کی تعریف. تو سامنے حضرت عائشہ بیٹھی ہے اور حضرت صفیہ یا کوئی اور ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ مطہرہ بیٹھی ہے. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں، میں عائشہ ہوں، یہاں صفیہ ہے، ام سلمہ ہے، اتنی ساری بیوی آپ کے پاس ہے، اب خدیجہ خدیجہ خدیجہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے دو باتیں فرمائی. فرمایا تم کو نہیں معلوم کہ خدیجہ کیا تھی، خدیجہ کی کیا حقیقت تھی، اس نے اپنے شوہر کو کیا اہمیت دی تھی، شوہر کو کیا بڑا سمجھا تھا. تو ان دونوں عورتوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. ہمارے نبی فرماتے میں بھوکے بھوکے پیاسے پیاسے میں گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا ہاں ہاں یہ دودھ کا پیالہ ہمارے واسطے ہے. ہمارے نبی فرماتے مجھے اتنی بھوک لگی تھی، اتنی پیاس لگی تھی کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور اس کو پینا، دودھ پینا شروع کر دیا. آدھا پیالہ میں نے پی لیا، پھر مجھے خیال آیا میں اکیلا پی رہا، خدیجہ نے تو پیا ہی نہیں.
اگر میں بھوکا بھوکا آیا ہوں تو خدیجہ نے کون سا کھانا کھایا؟ ہمارے نبی فرماتے آدھے پیالے کے بعد خیال آیا تو میں نے خدیجہ سے معافی مانگا اور میں نے کہا کہ میں بھوک میں آدھا پیالہ پی گیا. خدیجہ تم نے تو کچھ کہا ہی نہیں, تم یہ تو کہو کہ تم بھی تو بھوکی ہو. حضرت خدیجہ نے فرمایا ارے میرے پیارے نبی آپ پی لو, آپ پی لو, کیونکہ اگر میں نہیں پی اور اگر میری موت آ گئی, میری موت آئے گی تو میرا نقصان ہوگا. آپ اگر اللہ کو پیارے ہوں گے تو پوری امت یتیم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں شوہر کا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ کو اور تمام بیویوں کو کہا کہ میں آتا ہوں گھر پر, دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں, آپ لوگ دروازہ کھولتی ہو. بھائی ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارا شوہر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا تو موبائل پہ فون کرتا ہے, یا تو گھنٹی بجاتا ہے, یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے. تو ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کو بھی کہا کہ میں آتا ہوں, دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں, آپ لوگ دروازہ کھولتی ہو. کہا اکیلی خدیجہ ایسی تھی, کبھی مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا. حالانکہ میرے آنے کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا, لیکن مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا, دروازہ پہلے کھل جاتا. تو میں کئی مرتبہ خدیجہ کو پوچھتا کہ تجھے کیسے پتا چلتا کہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ میرے آنے کا کوئی وقت طے تو نہیں ہے, پھر تو دروازہ کیسے کھول دیتی؟ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتی, اتنی محبت کرتی, آپ گلی میں انٹر ہوتے ہیں آپ کے بدن مبارک کی خوشبو مجھے محسوس ہو جاتی ہے اور میں دروازہ کھول دیتی ہوں. خیر یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا معاملہ تھا. لیکن میں تیسری چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے شوہر کا خیال کرنا. اور ایک اور چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سب ناراض تو نہیں ہو رہی ہوگی؟ کون ہے یہاں کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ وہ چلا گیا, وہی ناراض ہو کے چلا گیا تو بات ہی ختم ہو گئی نا بھائی. بھیا میاں یہ جتنی ماں بہنیں سوچتے ہوں گے قاری احمد علی آیا کتنے زمانے کے بعد پہلی مرتبہ آیا اور یہ سب باتیں کرے جا رہا ہے. لیکن ہوتا ہے بھائی, کبھی کبھی بیوی سے کسی کو اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے نا. اللہ ہم ساری ماں بہنوں کو, بیویوں کو صراط مستقیم اللہ میرے کو آپ کو آمین بولو نا عطا فرماوے. کو معلوم ہے نا ایک عورت کی شادی ہوئی, بولو نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی, کھانا نہیں پکاوے, یہ اسی لیے نہیں کرتا ہے بھائی. بولو نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی, اب وہ کھانا پکانا سیکھا ہی نہیں تھا ماں کے گھر سے, تو اب یہاں پہ آ کے کیسا؟ اور بڑا گھر تھا, اب شوہر کو کہہ دیا کہ بھائی میں کھانا پکانا میرے کو آتا نہیں ہے. اب کئی سال گزر گئے, اتنے سال گزر گئے کہ بچہ بھی ہو گیا, بچہ بڑا بھی ہو گیا, بچہ اسکول بھی جانے لگا, مکتب بھی جانے لگا, مگر اس کو کھانا پکانا. اور شوہر کبھی کبھی بولے کب تک ہم باہر ریسٹورنٹ کا کھانا کھائیں گے, کب تک باہر کوئی کیٹرر کا کھانا کھائیں گے, کب ایسا ہوگا کہ تو کھانا بنائے گی. اب ایک دن یہ جوش میں آئے اور اس نے حلوہ بنایا. کیا بنایا؟ بڑا بھر کے, اور پھر اس کے بعد میں شوہر کے انتظار میں رہی. جیسے شوہر اندر انٹر ہوا نا, کہا تم کہتے ہو نا میں کھانا نہیں بنا سکتی, میرے کو کئی سال ہو گئے یہ گھر میں آ کے, آج میں نے حلوہ بنایا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور شوہر بھی خوش ہو گیا کہ بہت اچھا تو نے آج حلوہ بنایا. لیکن وہ حلوہ چونکہ پہلی بار بنائی تھی اس نے, تو شوہر نے یوں لیا, چمچی لیا, پیالے میں رکھا, پھر چمچی لیا, پیالے میں رکھا. اب جب کھانا شروع کیا تو معلوم نہیں وہ حلوہ کیسا تھا, منہ میں چپک گیا. الماس تیرے کو ہوا کبھی ایسا؟ اور منہ میں چپک گیا. اب وہ منہ میں چپکا, دانت میں چپکا, زبان پہ چپکا, ہونٹوں پہ چپکا, تو اس نے فوراً کہا بھائی میری بیوی تو نے یہ حلوہ برابر نہیں بنایا, اتنا خراب حلوہ بنایا, یہ حلوہ پیٹ میں تو جاتا ہی نہیں, گلے تک بھی نہیں جاتا, یہ کبھی دانتوں میں چپکتا, کبھی زبان پہ چپکتا, کبھی ہونٹوں میں چپکتا. یہ کر کے اس نے پیالہ رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گیا. بیوی تو منہ چڑھا کے بیٹھ گئی. اتنے میں اس کا بیٹا آیا, وہ اسکول وول سے آیا ہوگا, آیا آ کر کہنے لگا ممی میرے کو بہت بھوک لگی. تو ممی نے کہا آج تو تیری ماں نے حلوہ بنایا ہے. اور یہ کہہ کر وہ تو بیگ لے کر اوپر چلا گیا اور کہا ممی میرے کو اوپر حلوہ پہنچا دو, میرے کو اوپر حلوہ. اب ممی نے یہاں سے بھیجا ایک پیالہ حلوے کا, ختم, کھا لیا. بولو کھا لیا. تھوڑی دیر میں اوپر سے آواز دیتے ہیں ممی دوسرا بھیجو, تو دوسرا پیالہ گیا. پھر آواز آتی ہے ممی تیسرا بھیجو. تو ممی ابھی جوش میں آئی, اپنے ہسبینڈ کو دیکھو میرا بیٹا دیکھو 2 پیالے کھا گیا, تیسرا پیالہ مانگ رہا ہے, اور تم نے 2 چمچ کھائے, تمہارے ہونٹ میں چپکا, دانتوں میں چپکا, معلوم نہیں تم کو کتنی تکلیف ہوئی. یہ محبت ہے میرے بیٹے کی, میرے سے محبت ہے. پھر آواز آتی اوپر سے ممی 3 پیالے ختم ہو گئے, چوتھا بھیجو. تو ماں کو بھی ڈر لگا کہیں میرے بیٹے کے پیٹ میں درد تو نہیں ہوگا. کہا بیٹا اتنا کیوں کھاتا, تیرے پیٹ میں درد ہوگا. تو اوپر سے کہتا کھا رہا ہوں, میری چوپڑی پھٹی ہے, چپکا رہا ہوں, اب ایک چوپڑی باقی رہ گئی, وہ چپکا لوں تو بات ختم ہو جائے. تو اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ تھوڑا ہنس لو تو تھوڑا اچھا لگے, تاکہ ابھی میں آخری پوائنٹ پہ آ جاؤں. توا گرم ہے تو روٹی پکا لے, اس لیے میں نے ہنسایا. اب آخری 2 بات میرے کو میری ماں بہنوں کو کہنا ہے. ایک بات یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہے, دینے والا کون, اور جب اللہ دے تو شکر ادا کرنے کا. کیونکہ
السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔